الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی ایسی جماعت پر ضرور رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مرد اور عورت کو آپس میں ایک دوسرے کا رفیق، ایک دوسرے کا دوست اور ایک دوسرے کا مددگار فرمایا. اب دوست کسے کہا جاتا ہے یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دوست اسے کہا جاتا ہے کہ وہ دوست اپنے ساتھی کی پریشانیوں کو دور کر دے. اگر وہ مصیبت کے اندر گرا ہوا ہے تو اس کی مدد کریں، اس کی پریشانیوں کے حل کا ذریعہ بن جائے تو اسے دوست اور ساتھی کہا جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مرد و عورت کو رفیق، دوست اور مددگار کہا تو اس کی وجہ بھی بیان کی گئی. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی یہ ایسے ہیں کہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں جو یہ کہا گیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہم کو آج کے بیان میں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات کا بھی جائزہ لیں گے اور حضرت عثمان مسلمانوں کی مدد کا کیسا ذریعہ بنتے ہیں. اور آج ہم لوگوں نے مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور کرنا کس طرح چھوڑ دیا ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ آج کی محفل سے کچھ سبق حاصل کریں اور دوسرے مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ و ارضاہ عنا، یہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، حضرت عثمان غنی کے علاوہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں گئی، اور اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اور صرف حد یہ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں کہ آج جو بعض لوگ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت عثمان کی شان میں توہین کرتے ہیں، ان کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 40 لڑکیاں بھی عطا فرماتا تو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، یہاں تک کہ میرے پاس کوئی لڑکی باقی نہ رہتی۔ اب آدمی اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور آدمی جس سے محبت کرے ایسی محبوب شیء اگر کسی کو عطا کرتا ہے، اگر کسی کو دے دیتا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور حضور نے جب یہ فرما دیا کہ اگر 40 لڑکیاں بھی اللہ مجھے عطا فرماتا تو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اور آپ کا ادب و احترام، اللہ اکبر، آپ کی فضیلت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اگر سب سے زیادہ باحیا آدمی اگر کوئی ہے اور سب سے زیادہ کریم کوئی ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ عثمان کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ حیا کا پہلو اگر امت محمدی میں کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ عثمان ہے، اور کریم سخی کو کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخاوت کا پہلو بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس درجے کی محبت فرماتے ہیں، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا، جب سے میں نے حضور کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا، آپ فرماتے ہیں اس ہاتھ کا میں اتنا احترام کرتا ہوں، اتنا ادب کرتا ہوں کہ اس ہاتھ کے ذریعے آج تک میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو چھوا تک نہیں ہے۔ یعنی اتنی زیادہ محبت کہ اس ہاتھ کی نسبت اگر حضور کے ہاتھ سے ہو جائے تو نسبتوں کا احترام اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ پوری زندگی اپنے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوتے تک نہیں ہے۔ تو اس سے ذرا سوچئے، غور کریں کہ جب نسبت کا اتنا زیادہ احترام پایا جاتا ہے تو ذات مصطفیٰ سے کتنی زیادہ محبت فرماتے ہوں گے، ذات مصطفیٰ سے آپ کتنی زیادہ محبت فرماتے ہوں گے۔ اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت مجھے عطا فرمائی، تو اس ایمان کی دولت جو اللہ نے عطا فرمائی اس کا احسان مانتے ہوئے اس کے بدلے کے اندر میں ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتا ہوں۔ یعنی اسلام کی دولت مل جائے تو آپ اسلام کو اتنا عظمت والا مانتے ہیں کہ فرائض کی تو پابندی کرتے ہیں، واجبات کی تو پابندی کرتے ہیں، سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، مستحبات کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ حضور سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کرنے کے بعد مسکرائے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ آخر مسکرائے کیوں، آخر کون سی بات آپ کو یاد آ گئی؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس لیے مسکرایا، ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، تو بس مسکراہٹ کی بنیاد پر کہ حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں بھی ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ تو جو حضور کے ایسے طریقے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ذرا اندازہ لگائیں سنتوں کی پابندی کا حال کیا ہوگا، فرائض کی پابندی کا حال کیا ہوگا۔ اور اتنی زیادہ فرما برداری کے بعد بھی آپ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام اتنی عظمت والا ہے، ایمان یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کے اس احسان کے بدلے میں ہر جمعہ کو میں غلام آزاد کرتا ہوں، ہر جمعہ کو میں غلام آزاد کرتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی تو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے،
لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ زندگی میں فرائض کی پابندی نہیں ہوتی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ واجبات کو وقتوں کے اوپر ادا نہیں کیا جاتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ سنتوں کو چھوڑ دینا یہ آج ہماری عادت بن چکی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ سے محبت کرنا یہ آج ہماری فطرت کے اندر داخل ہو چکا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بحیثیت ایک مسلمان کی مدد کرنے والے اور بحیثیت یہ کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنا، مسلمان کی مدد کرنا، مسلمان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے زیادہ معزز ہے، اتنے زیادہ مکرم ہے کہ آج مسلمان کے پاس ہزاروں روپیہ ہوتا ہے، آرام کرنے کا ہر قسم کا سامان ہوتا ہے. اگر کسی دوسرے مسلمان کو پریشانی کے اندر دیکھ لیتا ہے، اگر یہ دیکھ لے کہ فلاں مسلمان اپنی لڑکی کو مال کی بنیاد پر نکاح نہیں کروا سکتا ہے، حالانکہ اس کے پاس مال اتنا ہے کہ اگر 70 لڑکیوں کا نکاح کروا دے تب بھی اس کے مال کے اندر کمی نہیں ہونے والی ہے، اس کی ضرورتوں کے اندر تکلیف نہیں ہونے والی ہے، آج مسلمان اس بات کے اوپر توجہ نہیں دیتا ہے. بلکہ حال یہ ہے کہ مسلمان کی مدد کرنا جو نیکی کا ذریعہ ہے، مسلمان کی مدد کرنا جو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، آج مسلمان ثواب کے حوالے سے بھی بھول چکا ہے. اس کے دل کے اندر سے یہ تصور بھی ختم ہو چکا ہے کہ آخر مسلمان کی مدد کرنا یہ کتنی بڑی نیکی کا ذریعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی سیرت کا جائزہ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا، المؤمنون کالبنیان یشد بعضهم بعضا، مسلمان ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے. جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، دوسرے حصے کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے، دوسرے حصے کی سلامتی کا ذریعہ بنتا ہے، ٹھیک مسلمان ایسا ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کی تقویت اور سلامتی کا ذریعہ بنتا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ مسلمان دوسرے مسلمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی یہ مسلمان کو فائدہ کیسے پہنچاتے ہیں، مسلمان کو تقویت کیسے پہنچاتے ہیں، اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیرت کے اس پہلو کے اوپر نظر ڈالیے کہ جنگ تبوک کے موقع کے اوپر جب جنگ کا معاملہ پیش آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت یہ تھی کہ آپ درختوں کے پتے کھا کر اپنی زندگی کو گزارتے تھے، درختوں کے پتے کھا کر اپنی زندگی کو گزارتے تھے. اور ایسے وقت میں جنگ کا ماحول ہوا اور جنگ کی ضرورت پیش آئی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے اور مجبوری کی بنیاد پر آپ درختوں کے پتے کھاتے ہیں. ایسے وقت میں سواریوں کا انتظام کرنا، سفر کے لیے حالات حرب و ضرب کا انتظام کرنا، تلوار وغیرہ کا انتظام کرنا، یہاں پر اناج کے دانے کا انتظام نہیں پایا جاتا ہے. اور اتنا بڑا اہتمام کرنا یہ یقیناً بڑی بات ہوا کرتی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آپ اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، اپنے مال کو قربان کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد یہ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 100 اونٹ کو مع ساز و سامان کے عطا فرماتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو عطا فرمائے. حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں 200 اونٹ کو مع ساز و سامان کے عطا فرماتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری مرتبہ اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں 300 اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مع ساز و سامان کے عطا فرماتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں اور بار بار اس جملے کو دہراتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی عثمان نے جس قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا ہے یہ ایسی قربانی ہے کہ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا ہے. اور یہ عمل ایسا ہے کہ آج کے بعد اگر حضرت عثمان نفلی کام نہ بھی کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند فرماتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند فرماتا رہے گا. یہاں پر جو پہلے حدیث مبارکہ میں نے پیش کی اس کو ذہن کے اندر رکھیں اور حضرت عثمان کی اس قربانی کا آپ ملاحظہ کریں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی سلامتی کا ذریعہ ہوتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت پہنچاتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ایسے ایمان والے ہیں کہ جب تمام صحابہ کرام پریشانیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، ایسے ایمان والے ہیں جب تمام صحابہ کرام کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، ایسے ایمان والے ہیں جب صحابہ کرام کافروں کے درمیان گر چکے ہیں تو حضرت عثمان اپنے مال کے ذریعے ان کی تقویت کا ایسا سامان پیدا فرما دیتے ہیں کہ تمام مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی سلامتی عطا فرماتا ہے. تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی سلامتی عطا فرماتا ہے. یقیناً دوستان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قربانی اور تفسیر معالم التنزیل کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1000 اونٹ کو مع ساز و سامان کے عطا فرمایا. 1000 اونٹ کو مع ساز و سامان کے عطا فرمایا. اور دوسری بات یہ مدد کرنے کے حوالے سے کہ مسلمان کو مدد کرنا یہ کتنے بڑے اجر کا ذریعہ ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی آخر مسلمانوں کو کس طرح مدد کیا کرتے تھے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر پانی کی قلت کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے مسلمان پریشانیوں کے اندر گر گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کا اہتمام اور انتظام کرنے کی جب ترغیب دلائی تو یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جنہوں نے ایک یہودی سے 12,000 درہم کے بدلے میں آدھے کنویں کو خریدا. 12,000 درہم کے بدلے میں آدھے کنویں کو خریدا اور شرط یہ طے ہوئی کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے اور دوسرے دن یہودی پانی بھریں گے. لیکن مسلمان ایک دن کے اندر 2 دن کا پانی بھر لیا کرتے تھے. اس لیے اس یہودی نے مجبور ہو کر حضرت عثمان کے ہاتھ کے اوپر مکمل کنویں کو بیچ دیا. تو 20,000 درہم کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنویں کو خرید لیتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جب اس پریشانی کو دور کیا تو روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان وہ ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت کو خریدا. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت کو خریدا. پہلے تو جنگ تبوک کے موقع پر اونٹوں کی قربانی دے کر، اور دوسرا وہ موقع کہ مسلمان اگر پانی کی پریشانی کو محسوس کرتے تھے تو حضرت عثمان نے مسلمان کی پانی کی پریشانی کو ختم کر دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرماتا ہے. درود پاک بلیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمارے حالات کا جائزہ لیں. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پریشان حال ہے. حالانکہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں.
مالدار آدمی بھی پریشانی کے اندر گرا ہوا ہے، غریب آدمی بھی پریشانی کے اندر گرا ہوا ہے، درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والا بھی پریشانی کے اندر گرا ہوا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مسلمان کسی کو پریشان کر کے اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا کر اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، مسلمان کسی مسلمان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر کے اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آج مسلمان دین سے اتنا زیادہ دور ہو گیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پریشانیوں کو دور کرنے کے اسباب جو ہم کو عطا فرمائے ہیں، آج مسلمان اس کے اوپر نظر نہیں کرتا ہے، آج اس کے اوپر اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان اگر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والے مسلمان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والے مسلمان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر آپ یہ سوچیں کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی ہمت اور اپنی کوشش کے ذریعے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے اندر یقین نہیں پایا جاتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر کاروبار کا سہارا لیتے تو ضروری نہیں ہے کہ کاروبار کے ذریعے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سفر کر کے فائدہ حاصل کر لیں تب بھی یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں فرما دے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر فرما دیں کہ ان چیزوں کے ذریعے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے گی تو ہم کو اس بات کے اوپر یقین ہے کہ ایک مرتبہ کاروبار کے اندر نقصان ہو سکتا ہے، دوسرے معاملات کے اندر نقصان ہو سکتا ہے، لیکن حضور فرما دے کہ فلاں عمل کر لو اس سے فائدہ ہوگا تو یقیناً فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو کسی مسلمان کا سہارا بن جاؤ، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ کسی مسلمان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا سہارا بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آج مسلمانوں کے درمیان یہ بیماری ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ آج ہمارے دل کے اندر یہ تصور بھی ختم ہو چکا ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ ہمارے ذریعے اگر کسی دوسرے مسلمان کو فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے درمیان اس کا اظہار کرتے ہیں، اور جس کو ہم نے فائدہ پہنچا دیا ہے اگر وہ ترقی کر لے تو کبھی اس کے لیے ذلت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی غریب مسلمان کی مدد کر دی، اگر آپ نے مدد کر دی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک مرتبہ ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ سے زیادہ وہ بلندی کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کو گرانے کی کوشش کیسے کرتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں چھوڑو اس کی بات، وہ ایک مرتبہ ایسا تھا کہ میرے پاس بھیک مانگنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ یقیناً یہ سوچ بہت ہی زیادہ غلط ہوا کرتی ہے۔ مسلمان کی عظمت کو جانے، مسلمان کے حقوق کو جانے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان لانے کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کوئی ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی کو داخل کر دیا جائے، کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کر دیا جائے۔ اب آپ اس کے اوپر سوچیں مسلمان کے دل میں خوشی کیسے پیدا ہوگی؟ آپ گالی دیں گے تو خوشی پیدا ہوگی، اگر مسلمان کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کاروبار کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے
کرنے سے خوشی ہوگی؟ یقین جانے مسلمان کی عظمتوں کا اندازہ لگائیں. مسلمان کا دل جو ہوتا ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں قلب المؤمن عرش اللہ، یعنی مسلمان کا دل جو ہوتا ہے یہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہوا کرتا ہے. آج مسلمان گالی دیتا ہے، آج مسلمان دوسرے مسلمان کے دل کو زخمی کر دیتا ہے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ماحول کے اندر ننگا کر دیتا ہے، لیکن وہ خوشی کو محسوس کرتا ہے. ہم نے ہزاروں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ یہ ماحول اتنا زیادہ پیدا ہو چکا ہے کہ آدمی اگر 2 گھنٹہ کسی کے پاس بیٹھے یا مختلف لوگوں کی صحبتوں کے اندر بیٹھے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ آج مسلمان فخر کرتا ہے کہ فلاں میرے پاس آیا تھا وہ اتنا زیادہ ذلیل ہے، فلاں میرے پاس آیا تھا وہ اتنے زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے. یاد رکھیں حشر بہشت کے اندر ایک روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی ایک مومن دوسرے مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے تو دوسرے مومن کو تکلیف پہنچانا یہ گویا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ناراض کیا. کیا فرمایا؟ جس نے کسی مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے دل پہ 70 پردے ہوتے ہیں. کتنے پردے ہوتے ہیں؟ گجراتی میں ہم اس کو 70 کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے دل پہ 70 پردے ہوا کرتے ہیں اور ہر پردے کے اوپر اللہ کا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. مومن کے دل پہ 70 پردے ہوتے ہیں اور ہر پردے پہ اللہ کا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا گناہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ 70 فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا. اس کا گناہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ 70 فرشتوں کو تکلیف پہنچانا. اب آپ اس سے سوچیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں، آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ آج اہل سنت و جماعت میں کتنے مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں جو دوسرے مسلمان کا احترام کرتے ہیں، دوسرے مسلمان کا ادب کرتے ہیں، دوسرے مسلمان کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں. بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے اگر اسی موضوع کو گناہ کے دلدل کے اندر اگر تبدیل کر دیا جائے تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کبھی کسی عزت کا ذریعہ تو نہیں بنتے ہیں. آج کا نوجوان طبقہ یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ قوم مسلم کی لڑکیوں کی حفاظت کریں. آج کا نوجوان طبقہ لڑکیوں کی عزت کو لوٹتا ہے، لڑکیوں کو بہلا کر اس کے ساتھ معاذ اللہ زناکاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور اتنا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی لڑکی کے ساتھ زنا کرنا یہ اس کے باپ کے لیے رونے کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ اس کی ماں کے لیے رونے کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ اس کی بہن کے لیے اچھے رشتے کے اندر پریشانی کھڑی کر دینے کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ اتنا بھی نہیں جانتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا کیا ہوتا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے مسلمان کو گالی کے ذریعے تکلیف دینا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے کاروبار کے اندر رکاوٹیں پیدا کر دینا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو ذلیل کر دینا. لیکن یاد رکھیں آج کے ماحول میں سب سے زیادہ مسلمان کو ذلیل کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان دوسرے مسلمان کی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. آج یہ ہوتا ہے اور یہ اتنی بڑی تکلیف کا ذریعہ ہے کہ جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، جس کے اوپر یہ ماحول گزرتا ہے اسی کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے. یاد رکھیں اگر کسی کی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ آج ہم کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کل ہمارے گھر کے اندر اگر لڑکی پیدا ہوگی، اگر جوان ہونے کے بعد اگر ہماری لڑکی کسی کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو گئی اور اس کی بنیاد پر
جس ذلت کا سامنا ہم کریں گے، خون کے آنسو ہم روئیں گے، اس وقت احساس پیدا ہوگا کہ کاش کہ ہم نے لڑکیوں کی عزت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے اپنے معاشرے میں لڑکیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیں، مسلمان کو تکلیف دینے سے بچیں، مسلمان کی پریشانی کا ذریعہ نہ بنے۔ اگر ہو سکتا ہے تو یہ کریں کہ ہمیشہ مسلمان کی مدد کریں۔ آج امیر آدمی یہ سوچتا ہے، بلکہ غریب طبقے کا آدمی بھی یہ سوچتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو علم والے اچھے ہیں اس کی بات نہیں کرتا۔ علم والا جو ہے واقعی میں وہ بہتر ہوتا ہے، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہت سے علم والے ایسے بھی ہیں جو غریب سے ملنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے دل کا حال ہم نہیں جانتے، اگر اس کا حال اور ارادہ ایسا ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے بری بات ہوتی ہے۔ آج آدمی یہ سوچتا ہے کہ امیر آدمی سے مل لوں گا تو مال کا فائدہ ہوگا، مال میرے قریب آئے گا، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ غریب سے ملنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ مسکین سے ملوں گا تو مجھے کیا حاصل ہوگا، مسکین سے محبت کروں گا تو مجھے کون سا فائدہ حاصل ہوگا۔ یقین جانیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، اے عائشہ مسکین سے محبت کرو۔ کیا فرمایا؟ اے عائشہ مسکین سے محبت کرو۔ جو مسکین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو آج مسلمان کی نظر مالدار کے مال کے اوپر ہوتی ہے، آج مسلمان کی نظر مالدار سے مال جو حاصل ہوتا ہے اور مال اس سے قریب ہو جاتا ہے اس کے اوپر نظر ہوتی ہے، لیکن کبھی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ مالدار آپ سے قریب ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ مال آپ سے قریب ہو جائے، لیکن مسکین آپ سے قریب ہو گیا تو قرب خداوندی حاصل ہو جائے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مال سے قریب ہونا بہتر ہوتا ہے یا مسکین سے قریب ہونا بہتر ہوتا ہے۔ یقیناً مسکین کے ساتھ قریب ہونا یہ بہتر ہوتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں دوستو، یہ غریب طبقہ جو ہوتا ہے، یہ مسکین طبقہ ہوتا ہے، وہ کتنا زیادہ عزیز ہے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یقیناً ہم محبت کرنے والے ہیں، لیکن محبت کا انداز یہ ہم نے نہیں سیکھا ہے، کیونکہ ہم قرآن کا بھی مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ہم حدیث کا بھی مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ مسکین آخر کتنا عظیم ہوگا کہ حضور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یعنی اے اللہ مجھے مسکینی کی زندگی عطا فرما، مجھے مسکینی کے اندر موت عطا فرما اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ کل میدان محشر میں مسکین کے ساتھ مجھے اٹھا۔ اب آپ سوچیں کہ جس طبقے کے ساتھ اٹھنے کی دعا آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً آج کا مالدار طبقہ اگر ان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو یہ بھی حضور کے ساتھ اٹھنے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے، حضور کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ بلکہ آپ آگے دیکھیں، ہم درود پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری جہالت اتنی عروج کے اوپر ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان سے جن جملوں کو ادا کرتے ہیں نا اس کا مفہوم بھی نہیں جانتے ہیں۔ حضور کے ایک لقب کو، حضور کی ایک صفت کو اس طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، انیس الغریبین کہتے ہیں نا، بولیے، انیس الغریبین یعنی غریبوں سے محبت کرنے والے، غریبوں سے انس کرنے والے۔ اور یہ ہم مانتے ہیں کہ جن چیزوں سے حضور نے محبت کی ان چیزوں سے محبت کرنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جن چیزوں سے حضور نے محبت کی ہے ان چیزوں سے محبت کرنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انیس الغریبین ہے، غریبوں سے محبت کرنے والے ہیں، تو مسکین کے ساتھ محبت کرنا یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسکین کے ساتھ محبت کرنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا، حضور فرماتے ہیں
من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یعنی جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کہ مسکین سے محبت کرنا یہ جب سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، حضور کی عادت ہے، تو جو آدمی اس نیت کے ساتھ مسکین سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ دوستان محترم، یہ تو ہوئی دنیاوی امداد کی بات کہ آدمی دنیا میں مسلمان کی مدد کرتا ہے، بلکہ یہاں تک آقا کائنات درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو دنیاوی مدد کی بات ہے، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا میں مدد کرنا اور آپ کے ذریعے اگر مسلمان کو فائدہ حاصل ہو جائے تو یہ جب جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اپنی ضرورتیں پوری ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر آپ مسلمان کے مدد کرنے والے اگر ایسے بن جائیں کہ آپ کی مدد کی بنیاد پر کوئی آدمی پارسا بن جائے، کوئی آدمی پاک دامن بن جائے، کوئی آدمی شریعت مطہرہ کا پابند بن جائے، تو مثال کے طور پر یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی نے اگر کسی کو وضو کروایا ہوگا اور وضو کروانے والا دوزخ میں جا رہا ہوگا، اور جس نے وضو کیا وہ جنت میں جا رہا ہوگا، تو وہ اس جنت میں جانے والے کو یہ یاد دلائے گا کہ اے فلاں جنت میں جانے والے، دنیا میں میں نے تجھے وضو کروایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو میری سفارش کر دے۔ جب وہ سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کروانے کے بدلے میں اس دوزخ میں جانے والے آدمی کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ وضو کے اندر مدد کرنے کی کا سیلا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے زیادہ اگر خطرناک کوئی پریشانی ہے تو وہ آخرت کی مصیبت ہے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے نا کہ آخرت کی مصیبتیں، آخرت کی پریشانیاں، اس کا دنیا کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستوں میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو وضو کروانے میں مدد کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا ہے، یا کوئی اور پریشانی کے اندر مدد کرتا ہے تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار، یعنی جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک وقت کی نماز کو اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کا نام دوزخ کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جائے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے یا جو دنیاوی مصیبتوں میں گرفتار ہو وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے؟ تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس کا نام دوزخ کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جائے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ایسے بن جائیں کہ خود نماز کی پابندی کریں اور آپ کی نصیحت کے ذریعے، آپ کے سمجھانے کی وجہ سے، آپ کی کوشش کی وجہ سے اگر بے نمازی نماز کا پابند بن جائے تو یہ مسلمان کی ایسی مدد کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کی پابندی کی وجہ سے بھی ہم کو جنت کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ان چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا تو خاص طور پر اپنے مسلم معاشرے کو گناہ سے بچانا، اور بڑی چیز یہ ہے کہ آج کا نوجوان طبقہ زنا سے بچے، اور زنا سے بچنے کے ساتھ اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خوف پیدا کریں کہ ہم خود زنا سے بچیں گے، عورت کو عزت کی نگاہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ اگر مسلمان کی لڑکی اگر زنا کی طرف جاتی ہے
تو ہم اپنی کوششوں کے ذریعے اس کو زنا کی راہ سے بچانے کی کوشش کریں گے تو یقین جانے یہ اتنی عظیم نیکی ہے، یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی مدد کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان کوششوں کے بدلے میں جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا. اس لیے کہ زنا یہ ایسی مصیبت ہے، زنا یہ ایک ایسی پریشانی ہے. درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زنا یہ ایک ایسی پریشانی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میدان محشر میں زانی کو یعنی زنا کرنے والے کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے چہرے سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوں گے اور اس کی شرمگاہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہوگی کہ محشر والے اس کی بدبو سے پریشان ہوں گے اور اس کی بدبو کی وجہ سے جان لیں گے کہ یہ دنیا کے اندر زنا کرنے والا تھا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اس زنا کرنے والے کو آگ کی قمیض پہنائیں گے اور وہ آگ کی قمیض کا حال یہ ہوگا کہ اگر کسی پہاڑ کے اوپر بھی رکھ دی جائے تو وہ بھی جل کر خاک ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے. اتنا بڑا عذاب زنا کرنے والے کیوں دیا جاتا ہے؟ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اس کی اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی کو پھرا دیا جائے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی زنا کرنے والا اتنی بڑی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے تو آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے عمل کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان نوجوان لڑکا یا لڑکی اگر زنا سے بچ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ آپ اتنے بڑے مسلمان کی مدد کرنے والے ہیں کہ جو آدمی مال کے ذریعے مدد کرتا ہے اور دوسری قربانیوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، اس سے بڑی مدد یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو گناہوں سے بچا لیا جائے. اس لیے ہماری کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے اور اس کے لیے سکون و اطمینان کا ذریعہ بنے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا